حسین یا حسین، 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 نہ ہوگا حسین یا حسین، حسین یا حسین، نہ ہوگا حسین یا حسین، حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں نمائندگی جامعۃ المصطفیٰ کی جانب سے ویبینار بعنوان کربلائی ثقافت کی ترویج میں علماء کا کردار لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ویبینار میں ہندوستان اور ایران کی شخصیات جڑ رہی ہیں، جس میں سر فہرست حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب رضا شاکری صاحب ہیں، جو نمائندگی جامعۃ المصطفیٰ کے سربراہ ہیں۔ دوسری بڑی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ تنظیم المکاتب کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ تیسری بڑی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا صفدر حسین زیدی صاحب پرنسپل جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام جونپور۔ چوتھی بڑی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کاظم موسوی صاحب قبلہ کے جو کرگل سے ہیں، ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ ہم اپنی اس ویبینار کا آغاز اسلامی روایت کے مطابق تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا طاہا شاعری صاحب کو کہ وہ کلام پاک کی تلاوت سے اس ویبینار کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
کربلائی ثقافت ایک قرآنی ثقافت ہے، اسلامی ثقافت ہے، توحیدی ثقافت ہے، جو کربلا سے پورے عالم اسلام کو بلکہ پورے عالم انسانیت کو ایک الہی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہمارے سامنے الہی پیغام کی شکل میں موجود ہے۔ آئیے اس کربلائی ثقافت کو علماء نے کس طرح سے اس کائنات کے اندر روشناس کرایا ہے اور کیا کیا خدمات انجام دیے ہیں، ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے جامعۃ المصطفیٰ کی نمائندگی نے یہ عالمی ویبنار کا انعقاد کیا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب سے، کہ جو پرنسپل ہیں جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام جونپور کے، کہ وہ اپنے خیالات کا اس موضوع پر اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہم شکر گزار ہیں نور المصطفیٰ اور جامعۃ المصطفیٰ ذریعے جو یہ ویبینار پر علماء کے اثرات اور علماء کا کردار، عاشورہ کے فرہنگ اور عاشورہ کی ثقافت اور کلچر کو عام کرنے میں کیا رہا ہے، اس عنوان پر جو ویبینار پر کیا جا رہا ہے، ہم تمام لوگوں کو شکر گزار ہیں۔ دوسرے مرحلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ علماء جو نیک ہیں، جو پاک سیرت ہیں، جو اچھے ہیں، جو بلند دماغ ہیں اور جو صاحبان بصیرت ہیں، ان علماء کا دخل اسلام کے تمام امور کے فروغ دینے میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی اشاعت میں رہا ہے۔ خاص طور پر واقعات کربلا کے بعد جب سختیاں تھیں اور سختیوں کا زمانہ تھا، اس وقت ائمہ معصومین علیہم السلام نے عزاداری اور فرہنگ عزا کو، کہ جو خود ایک اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے اور بلکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اس کے فروغ کے لیے اپنے زمانے میں مصائب کربلا ذکر کرنے والوں کو، مرثیہ پڑھنے والوں کو، ذکر مصیبت کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اور اس تشویق میں تنہا صرف یہی بات محدود نہیں تھی کہ صرف امام حسین صاحب السلام کے مصائب و آلام کا ذکر ہو اور انسان رو کر چلا جائے۔ یقیناً سید الشہداء کے سلسلے میں جو مجلس اور جو پروگرام اور جو بھی مراسم بجا لائے جاتے ہیں، وہ سب یقیناً حرام سے اگر علیحدہ ہیں تو سب کے سب خطوط شریعت کے اوپر ہیں، سب کے سب شریعت کے دائرے میں ہیں، اور نہ صرف شریعت کے دائرے میں بلکہ شریعت کو فروغ دینے میں بڑا اہم کردار رکھتے ہیں۔ آج ساری کائنات میں، ساری دنیا میں نہ صرف یہ کہ شیعان حیدر کرار، اثنا عشری فرقہ یہی صرف عزاداری میں مصروف ہے، بلکہ بہت سی قومیں جو اثنا عشری نہیں ہیں، جو شیعہ نہیں ہیں، وہ سب کے سب ایام عزا میں مختلف انداز میں شریک رہتے ہیں۔ اس شرکت میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ علماء کا سید الشہداء کی محبت اور ان سے انس رکھنے کے لیے ترغیب دلانا۔ علماء نے
اور خاص طور سے علماء ماسبق نے، جبکہ ان کے پاس وہ تمام حالات اور امکانات نہیں تھے، اس وقت اپنے معنوی کردار اور اپنے معنوی بیانات اور اپنے معنوی انداز سے لبریز مراسم سید الشہداء کو برقرار کر کے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے کے، لوگوں کو بلا کر کے، لوگوں کو اس سے مانوس کر کے یہ بتانا کہ ہاں سید الشہداء کا جو غم منایا جاتا ہے وہ یقیناً اسلام کا اہم جز ہے، اسلام کا اہم حصہ ہے۔ اس حیثیت سے کہ تحفظ اسلام کے لیے امام حسین صاحب السلام نے گردن کٹائی اور شہادت قبول کی اور اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس حیثیت سے بھی کہ وہ شہادت جو ہوئی، اس شہادت کے جو زندہ اثرات کائنات میں ہوئے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ہر انسان کی مجبوری ہے کہ امام حسین صاحب السلام کے اس غم سے وابستہ ہو۔ اس بات کو علماء نے شیعوں کے دل کے اندر اتار دیا، شیعوں کے قلب میں اتار دیا۔ دور دراز کے علاقوں میں چونکہ ہماری نگاہ صرف آج کے علماء پر پڑتی ہے کہ جن کو ماضی اور ماسبق کے علماء کی سے زیادہ امکانات، وسائل، حالات فراہم ہیں، اور اس کے بعد اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری کا وہ جو واقعی معنوں میں ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، کم سے کم میں اپنی ذات کے لیے کہہ سکتا ہوں، بحیثیت ایک طالب علم کے وہ ادا نہیں کر پاتی۔ لیکن سابق کے علماء نے بلا کسی لالچ کے، بلا کسی دنیاوی طمع کے، دیہاتوں میں، قریوں میں، کوہ و دشت و بیابان میں بسے ہوئے تمام لوگوں کے پاس جا کر کے دن میں، رات میں، مختلف وقتوں میں عزائے سید الشہداء کا فرش بچھا کر کے وہ فرہنگ پیدا کر دیا، وہ ثقافت پیدا کر دی، وہ ماحول پیدا کر دیا کہ آج عالم کفر ہو یا عالم مسیحیت ہو، وہ جگہیں جہاں پر امام حسین کے قاتلوں کے ماننے والے زیادہ ہیں اور ان کے اصولوں کے پابند افراد زیادہ ہیں، وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا کے مراسم عاشوراء اور مراسم عزائے سید الشہداء نہایت بے باکی کے ساتھ انجام دیا جانا یہ بتاتا ہے کہ واقعاً علماء نے کس طرح سے محنت کر کے دلوں میں تشیع کی اتارا ہے۔ یقیناً خود ذاتی طور پر، معنوی طور پر ہر شیعہ کا تعلق امام حسین سے ہے اور یہ رشتہ محبت کا کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن اس محبت کو فرہنگ کی شکل دے دیا، اس میں علماء کا خاص کردار ہے۔ عوام کو بیدار کرنا، عوام کے ساتھ لگ کے کام کرنا، عوام کے درمیان منبر پہ جا کر سید الشہداء کی عظمتوں کا ذکر کرنا۔ آپ دیکھیں گزشتہ علماء نے مجالس المومنین نامی کتاب مجلسوں سے بھری پڑی ہے، وقائع اور معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ہندوستان میں بہت سی کتابیں ہیں، لواج الاذان، منہج الصادقین، اس طرح کی کتاب علماء کی مجالس کی جو قدیم علماء ہے جو بھری پڑی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے علماء نے تمام طرح سے لوگوں میں پھیلایا علم کو، امام حسین صاحب السلام کی عزا کو اور امام حسین صاحب السلام کے اس فرہنگ کو، کلچر کو جو عاشوراء کے ذریعے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے یہ کہ مظلوم کی حمایت میں ہونا، ظالم کا ساتھ نہ دینا، اور ساتھ ساتھ علماء اعلام کے ہدایات اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، ان کی آواز پہ لبیک کہنا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا مرحلہ وبا کی وجہ سے محرم کا مرحلہ ایسا تھا کہ سخت تھا کہ محرم کیسے ہو، سارے عوام محرم کے سلسلے میں علماء کی طرف رجوع کر رہے تھے، اور علماء بھی فکر مند تھے کہ کس طرح سے مراسم عزا انجام دیے جائیں۔ مراسم عزا علماء نے انجام دیے، اور یقین مانے انجام دے کر کے یہ بتایا کہ آج بھی جو عزاداری کے سلسلے ذریعے سے، عزاداری کے وسیلے سے، عزاداری کے رابطے سے جو علماء سے ارتباط قائم ہے عوام کا، وہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
اور جس کے ذریعے سے عوام اور علماء کے درمیان ایک بہترین رشتہ قائم ہے. اور ہم نے دیکھا ہے علماء باسبق ہوں، انہوں نے بھی مجلس سید الشہداء کو برپا کی. مراجع کرام کے ہاں، علماء اعلام کے ہاں سابق علماء نے گریہ پہ تاکید کیا، مجلس و ماتم پہ تاکید کیا، اور دوسری دنیا کا اس کے مخالف ہونا، اس کو روکنا، یہ ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اتنی سختیوں کے بعد اور رکاوٹوں کے باوجود یہ سلسلہ جو آ رہا ہے اس میں خود واقع عاشورہ کے زندہ جاوید ہونے کی خود ایک مطلب اپنا کردار ہے، اور ساتھ ساتھ اسے با اخلاص سید الشہداء سے وابستہ، سید الشہداء کی محبت کو اہمیت دینے والے، شہادت امام حسین کی اہمیت کو سمجھنے والے، وہ اس کو آگے بڑھاتے رہے. آج الحمدللہ یہ علماء کے مجالس کے فرہنگ کو عام کر کے طرح طرح سے مجلسیں، تقریریں، جلوس میں تقریریں، بیان، منبر پہ جانا، یہ سب ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے سے تمام اہل تشا سیاہ شریف فرقہ وہ ہے کہ جو اپنے مذہب کے بارے میں نہایت بیدار، نہایت زندہ اور نہایت آگاہ ہے، اور دوسرے مذاہب کے اعتبار سے. اور یہ آگاہی یقیناً علماء کی بدولت ہوئی ہے، علماء کے ذریعے ہوئی ہے. اور انشاءاللہ اگر علماء کی طاقت اور علماء کی ہدایت کے مطابق انسان فریضہ سید الشہداء کے عزاداری کے فریضے کو باقاعدہ طریقے پر انجام دیتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، اور وہ ان تمام مومنین اور ان تمام با اخلاص اور نیک اور متدین علماء کے ساتھ تمام ظلم کی بنیادوں کو ختم کریں گے، ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب کے کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اس موضوع پر فرمایا. اب سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے اس کربلائی ثقافت کو جو ہم تک پہنچایا ہے اس کے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں، بڑی خدمات انجام دی ہیں. ہر زمینے میں ہر اعتبار سے جانی، مالی، علمی خدمات پیش کی ہیں. قابل قدر ہیں وہ شخصیات، ان کی یاد کو اور ان کے کارہائے نمایاں کو یاد کرنا ایک شکرانہ ہوگا ہماری جانب سے. ہم علماء کی قدردانی کرتے ہیں، ان علماء کی جنہوں نے اس کربلا کی اصلی ثقافت کو، جو دینی ثقافت ہے، جو توحیدی ثقافت ہے، اسے باقی رکھنے کے لیے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ پہنچ کر خدمتیں انجام دی ہیں اور کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. میں زیادہ حائل نہیں ہوتا ہوں. اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید کاظم موسوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الأدیبین الأدہرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ حجت ابن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفداء. قال علیہ السلام ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. توفیق الہی شامل حال ہوئی کہ آج ہمارے دوستوں نے ایک ٹاپک ہمارے لیے مشخص کیا ہے
میں کوشش کرتا ہوں اس ٹاپک کے اندر کچھ مطالب بیان کروں. وہ ٹاپک نقش علماء و روحانیت در نشر فرہنگ اصیل عاشوراء یا کربلائی ثقافت کے ترویج میں علماء کا کردار. اس سلسلے میں چند لمحہ آپ کی خدمت میں مزاحم ہونا چاہتا ہوں. اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ انشاءاللہ شائستگی کے ساتھ اس ٹاپک کے اندر کچھ بات کرنے کا ہمیں توفیق حاصل ہو. معلوم ہے، مشہور ہے یہ روایت آغا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں، ان لقتل الحسین حرارت، امام حسین کی شہادت کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوئی ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے علماء، ہمارے روحانیون نے نشر فرہنگ اصیل انقلاب اسلامی، ثقافت و کلچر کربلا کو عالمی بنانے کے لیے از خود کوئی بھی چیز عمل میں نہیں لائے ہیں. جو کچھ عمل میں لائے ہیں یہ پیروی قرآن و اہل بیت علیہ السلام میں چل کر یہ فرہنگ اصیل انقلاب بے کربلا و ثقافت کربلا کو جہانی بنانے میں، یقینی بنانے میں تلاش و کوشش کی ہے. لذا قتل امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جو حرارت مومنین کے دلوں میں جو ناقابل خاموش بنی ہے، یہ حرارت حقیقت میں یہ حرارت قتل حسینی وہی فطرت توحیدی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ فطرت توحیدی حرارت قتل حسینی میں بدل گئی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فطرت توحیدی یا فرہنگ توحیدی یا ثقافت توحیدی کو انسانی زندگی میں، انسانی روزمرہ زندگی میں لانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے اور 4 آسمانی کتاب نازل کیا ہے. اس ثقافت توحیدی کو کلچر توحیدی کہیں یا فرہنگ توحیدی کہیں، انسانی روزمرہ زندگی میں لانے کے لیے انبیاء الہی کو ہر در کا ٹھوکر اٹھانا پڑا ہے، بہت سے سختیاں برداشت کرنا پڑا ہے. کچھ انبیاء طوفان کا شکار ہو گئے، کچھ انبیاء مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا ہے، کچھ انبیاء جیل کے زندگی بسر کرنا پڑا ہے، کچھ انبیاء کو آگ میں کودنا پڑا ہے، بعض انبیاء کو ذبح ہونا پڑا ہے، کسی کو جلا وطن ہونا پڑا ہے. بالخصوص سب سے زیادہ فرہنگ توحیدی، ثقافت توحیدی کو جہانی بنانے کے لیے سب سے زیادہ ہمارے رسول خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زحمتیں برداشت کی ہے اور خود نے اعلان بھی کیا ہے، ما اوذیت نبیا ما اوذیت نبی مثل ما اوذیت. کوئی بھی نبی اس ثقافت توحیدی کو
جہانی بنانے میں جتنا زحمتیں برداشت کرنا پڑا ہے، اذیتیں اٹھانا پڑا ہے، میری برابر کسی نے نہیں اٹھایا۔ لہذا اللہ تعالی نے اپنی آسمانی کتاب میں، قرآن شریف میں، خاتم انبیاء کو اسوہ حسنہ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک فرہنگ، ایک ثقافت کو جامع جہانی میں عملی شکل میں لانے کے لیے ایک اسوے کی ضرورت ہے، ایک ماڈل کی ضرورت ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہے، ایک سرمشق کی ضرورت ہے، وہ ہے خاتم انبیاء۔ اور اس پر نازل کی ہوئی قرآن بھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بنا کر نازل کیا ہے۔ پیروی پیغمبر اسلام اور قرآن نے ثقافت توحیدی کو روزمرہ زندگی بشری میں یقینی بنائے ہے، اس کو عملی شکل دیا ہے۔ لذا پیغمبر اسلام نے اس ثقافت توحیدی کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے غدیر خم میں مولا علی علیہ السلام کے ولایت کا اعلان کیا، تاکہ ثقافت اصیل توحیدی مولا علی علیہ السلام کے پیروی میں زندہ رہ سکے۔ لیکن دشمنان فطرت ثقافت توحیدی یا ثقافت اصیل توحیدی کو انسانی روزمرہ زندگی سے ختم کرنے کے لیے کیا کیا جنایت مرتکب ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو در دیوار میں فشار لگا کر خود اور حضرت محسن علیہ السلام کو شہید کیا، مولا علی علیہ السلام کو محراب عبادت میں شہید کیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر کا گونڈ پلا کر شہید کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ دیکھنے کو ملا کہ ثقافت توحیدی، کلچر توحیدی جامع اسلامی سے روز بروز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس کے بقا کے لیے، اس ثقافت توحیدی، کلچر توحیدی کے بقا کے لیے مدینے سے کربلا کا رخ کرنا پڑا، اور اعلان بھی کیا ان هذه الدنيا قد تغيرت وتدبرت وانكر معروفها۔ یہ دنیا اتنی تغیر و تبدیل ہو چکی ہے کہ اس دنیا میں معروف منکر بن گئی ہے اور منکر معروف بن گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ثقافت توحیدی، کلچر توحیدی و اسلامی و قرآنی جامعہ بشری سے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام اپنے اس سفر میں، مدینے سے کربلا کے سفر میں اعلان کرتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا آپ حق پائمال ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وان الباطل لا يتناهى عن، باطل کو ترک کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کبھی بھی باطل کو عمل میں لا کر اپنی زندگی، روزمرہ زندگی میں باطل کو سمیٹ رہا ہے، حق کو اپنی روزمرہ زندگی سے نکال رہے ہیں۔ تو اس وقت آغا ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحَقًّا، ایسے ماحول میں جہاں پر ثقافت توحیدی کا نام و نشان مٹانے جا رہا ہے، اس ماحول میں نہیں فرما رہے ہیں کہ امام معصوم کی ذمہ داری ہے یا علماء کی ذمہ داری ہے، بلکہ فرما رہے ہیں مومن کی ذمہ داری ہے اس وقت اس کلچر توحیدی کو عملی شکل دینے کے لیے قربانی دینا پڑے گا، اس کے احیاء کے لیے جہاد کرنا پڑے گا،
لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا انی لا اری الموت الا سعادہ. اس محیط میں جہاں ثقافت توحیدی، کلچر توحیدی کا نام و نشان نہ ہو، اس میں میرا زندہ رہنے سے میرے لیے موت اچھا ہے، موت سعادت مند ہے. میرے لیے زندہ رہنا ننگ ہے، آر ہے. تو یہ اس ثقافت کی کامیابی کے لیے امام حسین نے جو قربانی پیش کی، اور اس روایات سے، اس خطابت امام حسین علیہ السلام سے، اس جمالات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ثقافت توحیدی کے بقا کے لیے اپنا وجود قربانی، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اور اپنے آل و عیال کو، اپنے پورے پریوار کو، اپنے کنبے کو راہ خدا میں قربان کیے ہیں. لہذا اس قربانی کے بعد ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا کا یہ شکل اختیار کیا. پہلے فطرت پاک توحیدی تھا، اور فطرت پاک توحیدی اہل بیت کی پیروی میں ثقافت توحیدی میں تبدیل کر سکتے تھے. کلچر توحیدی میں اہل بیت کی پیروی میں وہی ثقافت توحیدی کو عملی شکل دے سکتے تھے. آج کربلا کے بعد یہ ثقافت توحیدی حرارت قتل حرارت حسین، یعنی حرارت قتل حسین مؤمنوں کے دلوں میں ایک نیچری شکل اختیار کی ہے، ایک فطری شکل اختیار کر چکے ہیں. یہ حرارت قتل حسینی کربلا کے بعد تمام مؤمنین عالم کے دلوں میں ایک قسم کی نیچر و فطرت کا شکل اختیار کر چکے ہیں. اور اس نیچر قتل حرارت حسینی کو روزمرہ زندگی انسانی میں اتروانے کے لیے ہمارے معصومین نے مختلف زمانہ، مختلف مکان، مختلف جگہوں پر بہت سے محنتیں، زحمتیں برداشت کی ہیں، اور ان کے پیروی میں ہمارے علماء عاملین نے نہایت زحمتیں برداشت کیا ہے. ان زحمتوں کو شمار کرنا میرے بس میں نہیں ہے. اس وقت جو میں بیان کر سکتا ہوں یہ ہے ثقافت کربلا کو جہانی بنانے میں ہمارے علماء اسلام نے محرم اور سفر کی شکل میں، اعیاد اور وفیات کی شکل میں، مجالس روزہ خوانی اور خطابت کی شکل میں، مرثیہ اور نوحہ کی شکل میں، زیارات عتبات عالیات کی شکل میں بہت تلاش کی ہے، تالیفات اور تصنیفات کی شکل میں خون جگر پیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ثقافت کربلا کو جہانی بنانے میں جتنا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قدم اٹھائے ہیں کسی بھی علماء نے نہیں اٹھائے. معصومین علیہ السلام کے درمیان میں جو امتیاز امام حسین علیہ السلام کو ہے، علماء اسلام کے درمیان میں وہی امتیاز امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ہے. جس طرح اسلام کی ثقافت کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھائے دوسرے معصومین علیہ السلام کو اٹھا نہ سکے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. تمام معصومین سفینہ نجات ہیں. جس معصوم کے پیروی کریں وہ انسان منجی ہے. جس معصوم کے پیروی میں انسان کام کریں، اللہ کی عبادت کریں، پرستش کریں، خدمت خلق کریں، جو بھی کام جس معصوم کی قیادت میں عمل انجام دیں وہ باعث نجات ہے. لیکن
یہ تمام معصومین سفینہ نجات ہونے کے باوجود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سفینۃ الحسین اوسع من، لیکن حسین کا سفینہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، جبکہ سب سفینۃ النجات ہے، لیکن سفینہ حسین سب سے بڑا ہے۔ یہی مثال سب علماء ہادی بشر ہے، امام زمانہ کے نائب ہیں ہمارے فقہا، لیکن ان تمام علماء میں سے جو خدمت ثقافت کربلا کی بقا کے لیے، کلچر کربلا کی بقا کے لیے جو کام کیا ہے، جتنا امام خمینی نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے۔ جو قدم امام خمینی نے کلچر حسینی کو جہانی بنانے کے لیے، ثقافت حسینی کو جہانی بنانے کے لیے جو قدم اٹھائے ہیں، باقی علماء نے نہیں اٹھائے۔ اولاً امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک انقلاب قائم کیا، حکومت جور کو ختم کیا۔ دوسرا، نظام ولایت فقیہ قائم کیے۔ تیسرا، مومنین کے دلوں میں جو حرارت قتل حسینی کی وجہ سے موجود ہے، اس کو روزمرہ زندگی میں اتروانے کے لیے بہت تلاش کی ہے، اور اعلان بھی کیا ہے ما ہرچ داریم از محرم و سفر داری۔ ثقافت حسینی جو حرارت قتل حسینی سے نشأت کیے ہیں، اس کو روزمرہ زندگی بشر میں لانے کے لیے اسی بنیاد حکومت ولایت فقیہ پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے لیے ہفتے وحدت وجود میں لائے، تقریب المذاہب الاسلامی وجود میں لائے، اور اس حرارت قتل حسینی جو مسلمان مؤمنین کے دل میں ہے، اس کو عملی شکل میں لائے، اور تمام مسلمانان عالم کو یقین دہانی کہ اگر یہودیوں اور صہیونیوں کے ہاتھ سے اگر بیت المقدس کو آزاد دلانا چاہتے ہو تو حرارت قتل حسینی کے ذریعے وہ آزاد ہو سکتی ہے، اس کی آزادی یقینی بن سکتی ہے۔ اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں راہ قدس از کربلا میں گزرا۔ قدس کی آزادی کے لیے حرارت قتل حسینی کی ضرورت ہے، ثقافت حسینی کی ضرورت ہے، کلچر حسینی کی ضرورت ہے۔ یہ ثقافت حرارت قتل حسینی کی وجہ سے یہ اسلام جہانی بن سکتے ہیں، بیت المقدس آزاد ہو سکتے ہیں، یہودیوں کا خاتمہ ہو سکتے ہیں، استکبار کے خاتمہ، ظلم و ستم کے خاتمہ صرف ایک ہی قوت ہے جو حرارت قتل حسینی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، باقی نہ میزائل کے ذریعے، نہ بمباری کے ذریعے، نہ ایٹم بم کے ذریعے میسر ہے۔ اس لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ محرم اور سفر ہے کہ اسلام کو زندہ رکھا ہے، یعنی یہی قتل، حرارت قتل حسینی، یہی ثقافت حسینی، یہی کلچر حسینی کی وجہ سے اسلام کو حیات ملی ہے۔ آج نائجیریا میں ہم دیکھیں، شیخ زکا زکی سلمہ اللہ امام خمینی کے پیروی میں فرہنگ کربلا کو، ثقافت کربلا کو کس طرح زندہ رکھ رہے ہیں۔ ظالم اور جابر حکومت نے ان عزاداروں کو کس بے دردی سے شہید کر رہے ہیں، پھر بھی رک نہیں پا رہے ہیں۔ علت کیا ہے؟ وہی حرارت قتل حسینی، ثقافت حسینی، کلچر حسینی کی وجہ سے یہ انقلاب، اس انقلاب کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اذن لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ یہ حرارت قتل حسین جب ثقافت کی شکل میں روزمرہ زندگی انسانی میں
उतरते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारे उलमाए आमिलीन के काविशों का नतीजा है। आज इस सकाफत करबलाई को दुनिया में जिंदा से जिंदा तर बनाने के लिए रोजमर्रा जिंदगी इंसानी से फरातर के लिए टेक्नोलॉजियों में इस हरारत को, इस सकाफत करबला को कायम करने के लिए इमाम खामेनी मुद्दजिलुल आली दुनिया के सामने खड़ा है। इसलिए इस रहबर आली मकाम, इस नायब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सलामती के लिए आयतुल्लाह अल-उज़मा सैयद अली सिस्तानी जैसे मराजी इज़ाम नमाज शब में उसके बका के लिए, उसके सलामती के लिए दुआ करते हैं। ये कम चीज नहीं है। मुसलमाना ने आलम से आवाज बुलंद खिताब करते हैं रहबर इनकलाब, ए मुसलमाना ने आलम, ए पासदारान इस्लाम, इस्तिगबार जहानी तुम्हारे मिसाइलों से, तुम्हारे बम अफकन हवाई जहाजों से, तुम्हारे टेक्नोलॉजी से नहीं डरते हैं। जो डरते हैं वो तुम्हारे दिलों में जो हरारत कत्ल हुसैनी है उससे डरते हैं। इस चीज को आपके दिलों में जिंदा रखने की आज अशद जरूरत है। दुनिया इस हरारत को मुमिनीन के दिल से निकालने के लिए मुख्तलिफ शक्ल में हमला कर रही है। वो लोग सकाफत और फरहंग करबला से डरते हैं। इस फरहंग को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, अपने बच्चों में, अपने फामिलियों में, अपने कौम कबीलों में रोज बरोज इस मुहर्रम के जरिए आप जिंदा रखें। सकाफत करबला, फरहंग करबला इस्लाम और मुसलमानों को हयात दे सकती है, जिंदगी दे सकती है। इन तमाम उलमाओं को जिन्होंने इस सकाफत करबला को हम तक पहुंचाने में मेहनत की है, इनके बारे में यह हमारा दुआ है, अल्लाहुम्मा हशुर हुम मा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद हुवा माअकुम ला मा गैरिकुम। ये अहले बैत के साथ हैं, अहले बैत के अलावा किसी और दूसरे के साथ ये लोग जिंदगी करना, सोच विचार करना, उठना बैठना, अपनी जिंदगी में अहले बैत के किरदार के बगैर दूसरों के किरदार को नफूस होने का मौका नहीं देते। हम फरहंग करबला के साथ जिएंगे और फरहंग करबला के साथ मरेंगे। और ये सकाफत करबला आज के दौर में सबसे ज्यादा शफाफ और वाकईयत के मुताबिक जितना हम जिंदा रखने में कामयाब हो जाएंगे, जितना हम उलमाए आमिलीन के पैरवी में, वो उलमाए आमिलीन कुरान और मकतब से इस राह को अखज़ करके हम तक पहुंचा रहे हैं, तो इस राह में हमें दिन रात तलाश करना चाहिए। ये सकाफत करबलाई है, ये सकाफत कल्चर करबलाई है कि इंसान को बका दे सकती है, वला गैर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम शुक्रगुजार हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद काज़िम मूसवी साहब के कि उन्होंने अपने बसीरत अफरोज़ बयान से मोमिनीन को और नाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाया। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं उलमा ने काबिल क़द्र ख़िदमत अंजाम दिए हैं और उनकी क़दरदानी के लिए जामिअतुल मुस्तफ़ा की नुमाइंदगी ने ये वेबिनार मुनक़िद किया है। वेबिनार का मौजू आपकी खिदमत में फिर से अर्ज़ किए दे रहा हूँ। वेबिनार करबलाई सकाफ़त की तरवीज के लिए उलमा का किरदार। उलमा ने इस सिलसिले में बहुत सी खिदमत अंजाम दी हैं, उन्होंने जाँफशानियाँ की हैं,
انہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، انہوں نے اپنی قربانیاں بھی پیش کی ہیں، اور انہوں نے جتنا بھی ہو سکتا تھا کربلا کی ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر جہت سے، ہر لحاظ سے خدمات پیش کی ہیں۔ ہمیں ان کی قدردانی کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے خدمات انجام دیں، خداوند عالم ان کے خدمات کو جزائے خیر کے اعتبار سے بلند مقامات عطا فرمائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے کو آگے بڑھائیں، علماء کی قدردانی کریں اور ان کے انجام دیے ہوئے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اصل ثقافت کو اپنے دوش پر لے کے آگے بڑھیں اور ہر ممکنہ کوشش کریں کہ ثقافت زیادہ سے زیادہ پھیلے اور تشنگان علوم و معارف آل محمد زیادہ سے زیادہ اس سے سیراب ہوں۔ حضرات، ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب کو جڑنا تھا، مگر افسوس کہ کچھ تکنیکی پریشانیوں کی وجہ سے یا کچھ اور مشکلات کی وجہ سے وہ ہم سے نہیں جڑ پا رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہیں۔ اب میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب رضا شاکری صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے بصیرت افروز بیان سے اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت حسین علیہ آلاف التحیت و الثناء و اصحاب و فرزندان و همه شهدای کربلا به مخاطبان، طلاب، فضلا، اساتید، همه عاشقان و رهروان حضرت حسین علیه آلاف التحیت و الثناء نکاتی رو در رابطه با موضوعی که عزیزان امر فرمودند که ما دقایقی را تسطیع بکنیم محضر شما، مطالب رو به شکل فشرده عرض میکنم. روحانیت همواره نقش بسزایی در طول تاریخ اسلام در رابطه با احیای سنت و سیره عاشورا داشته است و همواره نه فقط در ماه محرم بلکه در همه مجالس ترجیبند اهل منبر و روحانیت مکرم در همه مجلس ها به نحوی روضه حسین سلام الله علیه و یاد و ذکری از وجود نازنین ابا عبدالله و یاران و اصحاب با وفایش بوده است و این نقش غیر قابل انکار است. ما خیلی نمیخواهیم در رابطه با اثبات این نقش سخن بگوییم، چون اظهر من الشمس است و نیاز به سخن ندارد. اما چند نکته را عرض بکنم. عزاداری ها یک نمود است از یک بود، از یک واقعیت، از یک حقیقت. این ظاهر قضیه است که عواطف مخاطبان با شنیدن قصه های عاشورا و مصائب حسین بن علی علیهم السلام به جوش می آید و به خروش می آید. عواطف زمینه توجه به منطق عاشوراست، به مکتب تربیتی حسین است، به اون چیزی که دین فرموده است. حسین رفته است که احیاگر دین خدا باشد. او اصلاحگر و مصلح است. او علت مبغیه دین است و لذا در این عزاداری ها اون چه که روحانیت مکرم باید بیشتر روی او دقت کنند این است که دین را و گزاره های دین را و حقایق دین را و ساحت های دین را به نحوی دوباره زنده کنند و اون را با زماننا هازا تطبیقش دهند. امروز جامعه جوانان برومند ما که دینداران ما امروز
و حافظان دین ما امروز همین جوان ها هستند، نیازمند این هست که یه مقدار مکتب حسین را عینی سازی کنیم و اینکه ببینیم واقعا حسین چه ارمغانی را برای جامعه جهانی آورده است. مکتب تربیتی حسین امروز باید برای مردم تبیین شود. نیاز به تبیین حقایق حرکت حسین امروز وجود دارد. امروز دشمن داره خانواده رو و کیان خانواده رو از بین میبره و این رهاورد مغرب زمین داره جامعه مسلمان ما رو هم تهدید میکنه. خب شما مکتب تربیتی حسین رو در باب خانواده وقتی میبینید ارتباط حسین با همسرانش، نوع تعاملش، اون زیبایی های ارتباطش با فرزندانش، اون چگونه زندگی کردن حسین در محیط خانواده که امروز جامعه جوان ما نیاز به تبیین این الگو دارد، تبیین سیره های تربیتی عبادی حضرت ابا عبدالله الحسین، اون ارزش و اعتباری که به نماز و عبادت و بندگی حسین میدهد، اون هم در اون بوهه جنگ، در اون عرصه‌ای که معمولاً انسان کم توجه به این امور می شود، در مسائل اخلاقی و اجتماعی و روابط بین فردی ببینید حسین چگونه با اصحاب خیش تعامل می کند، نیازهای آنان را، تفاوتهای فردی آنان را و چگونه از فرصتها استفاده می کند برای هدایت انسان. از لحظه لحظه عاشورا می توانیم درس بگیریم که چگونه حسین از فرصتها برای هدایت استفاده می کند. زهیر ابن قین را چگونه شکارش می کند، چگونه در کمین او می نشیند تا او را به خیام خیش دعوت کند و در عرصه تربیت و در وفاداری به خود او را مقید سازد. در سیره های مختلف حضرت حسین سلام الله علیه ما می توانیم مکتب تربیتی حسین را به نحوی فهم کنیم و اونها را به جامعه بگیم. و لذا امروز به نظر من نقش تربیتی بسیار نقش مهمی است. روحانیت معزز در کنار عزاداری ها و به جوشش آوردن احساسات و عواطف باید اون عقبه داستان رو که اون منطق و مکتب تربیتی حسین هست که همون مسائل دینی ماست در ساحت خانواده، در ساحت اخلاق، در ساحت عبادت، در ساحت قرآن آموزی و بحث احترام به قرآن و قرآن خوانی و تعمق به قرآن که شب عاشورا شب قرآن است، شب عاشورا شب بندگی و عبادت است. اینها را باید در مجالس ما با دقت هرچی بیشتر عینی سازی کنیم تا جامعه ما به ارزش‌های والای دینی بیشتر راهنمون شوند. امید است روحانیت مکرم که همیشه احیاگر سنن عاشورا بوده اند، امروز یعنی در زمانی که اصل دین مورد تهدید است و گزاره‌های دینی رو مورد هدف قرار گرفته اند و به نحوی در نظر دارند که دین را بی خاصیت جلوه بدن و بگویند دین خیلی نمیتواند به درد دنیای انسان بخورد و ما باید به سوی علوم دیگر حتما برویم. ما نفی علوم دیگر را نمی کنیم، اما میگوییم اون چه که سبک زندگی و روش درست زندگی کردن است در سایه‌سار دین است و بسیار خوب است که ما این ارزش‌های دینی، این کارآمدی دین در زندگی را که سبک زندگی است به نحوی از دل سیره‌های کربلا، نوع تعامل حسین علیه السلام با اصحاب، با خانواده، با فرزندان، با یک برداشت‌های درست علمی و منطقی بتوانیم استنباط کنیم، اجتهاد کنیم و به مردم و به جوانها بگوییم و جوانها عملاً احساس نیاز بکنن نسبت به دین که دین میتواند مشکلات زندگی آنان را حل کند، نه امر دیگر، نه چیزی دیگر. و اسلام دین تربیت و دین زندگی است و دنیای ما را آباد می کند و در سایه دنیای آباد، از دنیا مزرعة الاخره،
آخرتی آباد انشاءالله به ارمغان خواهد آورد. امید است بتوانیم در سایه عمل به اونچه که حسین علیه السلام فرمود و تطبیق اونچه که حسین در 1300 و اندی سال پیش در سال 61 هجری فرمود و انجام داد، با تطبیق اونها با زمان ناهازا و نیازهای امروز بتوانیم حسین را همواره زنده، همواره تازه، همواره با تراوت، همواره پاسخگوی نیازهای هر روز داشته باشیم، با این باور که حسین در نهاد ماست، راه حسین فطرت ماست، ذات ماست و عشق به حسین جزء ذاتیات ماست و انشاءالله بتوانیم احیاگر درست فرهنگ عاشورا باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ہم شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رضا شاکری صاحب کے کہ جو جامعۃ المصطفیٰ کے نمائندے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ویبنار کو منعقد کیا اور آپ کو اس موضوع سے کہ جو اچھوتا موضوع تھا اور مدارس اور علماء سے وابستہ تھا، آپ کو اس موضوع سے روشناس کرایا. حضرات، علماء کی جو بھی خدمات رہی ہیں ان میں ان چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مشاہدہ کیا. علماء نے اتحاد کا علم اٹھایا اور بکھرے ہوئی فکروں کو ایک جگہ جمع کیا. اس کربلا کی ثقافت نے ہندوؤں کو جوڑ دیا، اس کربلا کی ثقافت نے مسلمانوں میں بکھرے ہوئے فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ اس ذکر کے سائے میں جمع کر دیا. علماء کی خدمات رہی ہے، انہوں نے انتشار میں بٹی ہوئی قوم کو ایک جگہ امام حسین کے نام پر، ثقافت کربلائی کے نام پر جوڑ دیا. حضرات، کربلا کی ثقافت میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اسلام کا نام لینے والے ہر مسلمان کو اس سے جوڑ سکے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس سے ایوان ہائے ظلم کو لرزہ برندام کیا جا سکتا ہے. کربلائی ثقافت میں علم ہے، کربلائی ثقافت میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ جس سے بکھرتے ہوئے گھریلو نظام کو سنبھالا جا سکتا ہے، بکھرتی ہوئی اخوت کو ایک تسبیح کی طرح پرویا جا سکتا ہے، بکھرتے ہوئے سماج کو ایک جگہ جوڑا جا سکتا ہے. حضرات، یہ ویبنار اسی مقصد کے تحت منعقد کی جا رہی ہے کہ ہمارے علماء نے خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے ہمیں ایک جگہ جمع ہونے، بھائی چارے کا پیغام دینے اور اصل مفاہیم کربلا کو کہ جس کے اندر سب سے زیادہ تحمل، صبر، برداشت اور دوسرے کو یہ موقع فراہم کرنا کہ ہماری بات سمجھ سکے، اس حوصلے کے ساتھ ہمارے لیے یہ مواقع فراہم کیے. آئیے ان کے خدمات کو سراہتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں ان ذوات کے لیے کہ جنہوں نے اس کربلائی ثقافت کو اس طرح سے رائج کر دیا کہ آج ہمارا بچہ بچہ کربلا کی ثقافت سے آشنا ہیں. قدردانی کرتے ہیں ان علماء کی جنہوں نے کربلا کی ثقافت کو ہم تک پہنچایا. کربلا ایک ثقافت کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کی پوری مکمل تعلیمات کا نام ہے کہ اس کے اندر دین کی اساسی تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے اندر اصول دین بھی ہے، اس کے اندر فروع دین بھی ہے، اس کے اندر اخلاق بھی ہے، اس کے اندر سماجیات بھی ہے، اس کے اندر سیاسیات بھی ہے، اس کے اندر معاشرے کی ہر مشکل کا حل موجود ہے. لہٰذا ہمیں علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں علماء کے بیانوں کو کہ جو آج یوٹیوب کی شکل میں اور جہاں اور دیگر وسائل ہیں اس کی شکل میں موجود ہیں، ان کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں زمانے میں ابھرنے والے فتنوں کو پہچاننا چاہیے. علماء نے اس سلسلے میں بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں. انہوں نے ہر دور میں ابھرنے والے فتنے کو ہمارے سامنے معرفی کیا ہے، ہمیں پہچانوایا ہے اور ہمیں آگاہ کیا ہے.
لہٰذا ہمیں ان فتنوں کو بھی پہچاننا چاہیے. یہ علماء کی ان خدمات میں سے ایک خدمت ہے. حضرات، علماء نے کوشش کی ہے ہمارے درمیان کربلا کی اصل ثقافت کو پیش کریں. لہٰذا ان معیاروں کے اوپر جو اسلامی معیار ہیں، جو شرعی معیار ہیں، علماء نے اصلی ثقافت کربلا کو پیش کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اصل کے آئینے میں تمام نقلی ثقافتوں کو پہچانیں کہ جو دین کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. ایسے لوگوں سے بھی خبردار رہیں کہ جو دین کے اندر نقلی ثقافت کو پیش کرتے ہیں. لہٰذا علماء جنہوں نے ہمارے لیے یہ خدمت انجام دی ہے کہ کربلا کی اصل ثقافت کو پیش کیا ہے، ان کی قدردانی یہی ہوگی کہ ہم اس کے آئینے میں نقلی ثقافت کو بھی پہچان لیں. نقلی ثقافت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انتشار چاہے گی، آپ کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہے گی، آپ کو الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم کرنا چاہے گی. یہ کربلا کا ہدف نہیں ہے. آخر میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس ویبنار کو منعقد کرنے میں جامعۃ المصطفیٰ کی نمائندگی کی مدد کی ہے، اور خصوصی طور پر میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب رضا شاکری صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے روبرو آ سکیں. دعا گو ہوں ان تمام حضرات کے لیے کہ جو ہم سے جڑے ہیں، الگ الگ طریقے سے ہم سے اس سلسلے میں جڑے ہیں. لہٰذا میں ان تمام حضرات کی توفیقات کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار سب کی مشکلات کو آسان فرما اور اس وبا کو اس دنیا سے دور فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.